السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ نماز دین اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ کلمہ اسلام کے بعد سب سے پہلی شرط اور علامت بندہ مسلم کو مسلمان کہلوانے کے لیے جو ہے وہ نماز ہے۔ بندہ مسلم اور کافر میں فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز پڑھنے والے مسلمان مومن کو اللہ رب العالمین کی طرف سے بدلے میں بے شمار انعامات جو ہے وہ ملتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے شروع میں ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے والے مومنوں کو اتنا بڑا زبردست انعام دیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ دنیا میں ان کو ہدایت کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ عطا فرمایا، اور دنیا و آخرت میں کامیابی کی ڈگری ان کو تھما دی۔ اتنا زبردست انعام اللہ رب العالمین نے ان کو دیا۔ اسی طرح سورہ المومنون میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شروع کی آیات میں: قد افلح المؤمنون الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، یقیناً وہ مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کیا، اللہ رب العالمین کے ڈر سے وہ نمازیں پڑھتے رہے تو وہ کامیاب ہو گئے۔ اور اسی سورہ المومنون کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: والذین ھم علی صلاتہم یحافظون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے مومن جو ہیں وہ کامیاب، اللہ رب العالمین نے کامیابی کی ڈگری ان کو دنیا میں ہی تھما دی۔ اسی طرح سورہ المعارج میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: والذین ھم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ وہ مومن، وہ لوگ جو دنیا میں اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، انہوں نے نمازوں کی حفاظت کی، اللہ رب العالمین کا حکم سمجھ کے وہ نمازیں پڑھتے رہے، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں جنتوں میں عزت والے مکرم ہوں گے، یعنی اللہ کی طرف سے ان کی جنتوں میں تکریم کی جائے گی، عزت کی جائے گی۔ اور اسی طرح یہ نماز جو ہے وہ مسلمان بندے کے لیے اللہ رب العالمین کی رحمت کے حصول کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ النور میں: وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رسول کی فرما برداری کرو، اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی جو بندہ نماز پڑھے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، آپ کی اطاعت کرے گا، وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے ڈھانپا جائے گا، اللہ رب العالمین کی رحمت کی برکھا اور اس پہ برسے گی۔ اور اس طرح جو ہے وہ نماز بندے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، اور ایک رمضان کے روزے دوسرے رمضان کے روزوں تک درمیان میں جو ہے وہ ہو جانے والے گناہوں کا، غلطیوں کا، لغزشوں کا کفارہ ہے۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ بندہ روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے، اس میں نہائے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے کہ اس طرح ان 5 نمازوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی جس طرح 5 بار غسل کرنے والے کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتی، اس طرح 5 نمازیں ان کی حفاظت کرنے والا جو ہے، وہ 5 نمازیں پابندی سے پڑھنے والا جو ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ اللہ رب العالمین چھوڑتے نہیں ہیں، سارے گناہوں کو اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ان 5 نمازوں کی حفاظت کرنے کی اور صحیح سنت کے مطابق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، اقول قولی ھذا
استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔